کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ماں جس پر پورا معاشرہ انگلیاں اٹھا رہا ہو اور ایک بچہ جو جھولے میں ہو اور وہ بچہ بول اٹھے؟ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ قرآن کا بیان ہے۔ یہ کہانی ہے اللہ کے ایک جلیل القدر نبی کی، جس کی پیدائش خود ایک نشانی تھی، جس کی زندگی معجزہ تھی، اور جس کے بارے میں دنیا آج تک دو انتہاؤں میں بٹی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید روشنی کا سفر میں، جہاں ہم قرآن کی روشنی میں اللہ کے برگزیدہ بندوں کی زندگیاں ادب، تحقیق اور دل کی گہرائی سے بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی ان کہانیوں کے ذریعے اپنے دل کو اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں تو یہ سفر آپ ہی کے لیے ہے۔ یہ ایک انتہائی نازک اور ذمہ داری والا موضوع ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کرنا ہم جیسے کم علم انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی امانت ہے۔ اگر کہیں کوئی کوتاہی، لغزش یا فہم کی غلطی ہو جائے تو ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ کامنٹس میں ہماری اصلاح کریں تاکہ ہم اگلی بار مزید بہتر، مزید محتاط اور مزید درست انداز میں پیش کر سکیں۔ یہ سب کچھ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی حضرت مریم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت مریم کو اللہ نے دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت دی۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 42۔ اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا، تمہیں پاکیزہ کر دیا اور تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت دی۔ وہ ہیکل سلیمانی میں عبادت گزار تھیں۔ پردہ، حیا، خاموشی اور تقوی ان کی پہچان تھا۔ لوگ حیران ہوتے کہ ان کے پاس رزق کہاں سے آتا ہے، اور وہ کہتی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک دن تنہائی میں حضرت مریم کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے آئے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 17۔ تو ہم نے جبرائیل کو اس کے پاس بھیجا جو اس کے سامنے ایک مکمل انسان کی صورت میں ظاہر ہوا۔ حضرت مریم گھبرا گئیں، کانپتی آواز میں بولی، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو مجھ سے دور رہو۔ فرشتے نے کہا، میں تمہارے رب کا پیغام رساں ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کیا جائے۔ حضرت مریم حیران ہوئیں، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر۔ سورۃ مریم آیت نمبر 20۔ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں؟ جواب آیا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے، اور یوں ایک عظیم معجزہ وجود میں آیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 59۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ حضرت مریم ایک ویران مقام پر گئیں، درد ذہ میں کہا، یا لیتنی مت قبل ھذا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 23۔ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ مگر اللہ نے تسلی دی، کھجوریں جھڑیں، چشمہ جاری ہوا اور ایک بچہ پیدا ہوا جو خود ایک نشانی تھا۔ جب حضرت مریم بچے کو لے کر قوم میں آئیں تو الزامات کی بوچھار ہو گئی، لیکن مریم خاموش رہیں اور بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ ہنسے، ہم گود کے بچے سے کیا بات کریں؟ تب جھولے میں پڑا بچہ بول اٹھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب۔ سورۃ مریم آیت نمبر 30۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ یہ اعلان تھا کہ یہ بچہ نبی ہے، نہ خدا کا بیٹا، بلکہ اللہ کا بندہ اور رسول۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ ان کی دعوت کا مرکز توحید تھی، صرف ایک اللہ، کوئی شریک نہیں۔ اللہ نے انہیں ایسے معجزات دیے جو بنی اسرائیل نے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 49۔ میں مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دیتا ہوں اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کچھ نہیں کرتے تھے، ہر معجزہ بِإِذْنِ اللہ ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، اس میں پھونک مارتے اور وہ زندہ ہو جاتا۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، سورت آل عمران، آیت نمبر 49۔ یہ معجزہ اعلان تھا کہ زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی کے ساتھ کچھ دل والے لوگ ضرور ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حواری کہلائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، من انصاری الی اللہ، سورت آل عمران، آیت نمبر 52۔ اللہ کی طرف میرے مددگار کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا جب اکثریت انکار کر رہی تھی۔ جوں جوں معجزات بڑھتے گئے، دل نرم ہونے کے بجائے مزید سخت ہو گئے۔ علماء یہود اپنی کرسی، اپنی عزت اور اپنی دنیا بچانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے الزام لگایا، یہ جادو ہے، یہ فتنہ ہے۔ حالانکہ سچ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام انہیں ان کے نفس سے نجات دلا رہے تھے۔ جب مخالفت حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن قرآن اعلان کرتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، سورۃ النساء، آیت نمبر 157۔ نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ سولی دی، بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے۔ اسلام واضح کرتا ہے، حضرت عیسیٰ نہ قتل ہوئے نہ سولی چڑھائے گئے۔ اللہ نے اپنے نبی کو دشمنوں کے ہاتھوں میں نہیں دیا، بل رفعہ اللہ الیہ، سورۃ النساء، آیت نمبر 158۔ بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ اپنے سچے بندوں کی حفاظت خود کرتا ہے۔ قرآن بالکل صاف بات کرتا ہے، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، سورۃ الزخرف، آیت نمبر 59۔ وہ تو صرف ایک بندہ تھا جس پر ہم نے احسان کیا۔ حضرت عیسیٰ نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے، بلکہ اللہ کے عظیم نبی ہیں۔ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق ہمیشہ اکثریت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ معجزہ نبی کا نہیں، اللہ کا ہوتا ہے۔ دنیا الزام لگائے مگر اللہ سچ جانتا ہے۔ پاکیزگی، صبر اور توکل کبھی ضائع نہیں جاتے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ پر مکمل بھروسہ کر لیں تو ہماری آزمائشیں بھی راہ بن سکتی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سوال دیتی ہے، کیا ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھتے ہیں یا ہم بھی ہجوم کے ساتھ بہہ جاتے ہیں؟ اے اللہ، ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح پاک دل، سچی نیت اور مضبوط ایمان عطا فرما۔ اے رب، ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر ڈٹ جانے کی توفیق دے۔ ہمارے دلوں سے شک، غرور اور دنیا کی محبت نکال دے۔ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی، آمین یا رب العالمین۔ ایک اہم وضاحت، تکنیکی اور انتظامی وجہ سے ہماری سیریز میں حضرت عزیر علیہ السلام کی ویڈیو ترتیب میں رہ گئی تھی، جو انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ضرور پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد ہم اس عظیم سلسلے کو لے کر آئیں گے دنیا کے آخری نبی رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، اصل روشنی تو ابھی باقی ہے۔ آخر میں دعا ہے اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ کریں، آمین۔ جلتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔